جب معاملات کو کنٹرول کرنے والے ہی مال بنانے لگے تو مال کھلانے والے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو ہی جاتے ہیں۔ قصور کی چمڑا ساز فیکٹریز میں ایک نہیں کئی قانون توڑے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ان فیکٹریز میں صفائی ستھرائی اور مزدوروں کی صحت اور جان کے تحفظ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ مزدور انتہائی بدبودار اور غیر صحت مندانہ ماحول میں کام کر رہے ہیں۔ بڑوں سے قطع نظر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہی دیکھ لیجئے جو کھالوں کی گلی سڑی باقیات اٹھا رہے ہیں۔ ان فیکٹریز کا ماحول اتنا بدبودار اور زہریلا ہے کہ پچھلے دنوں ایک مزدور ہلاک اور اس کے کچھ ساتھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ لیکن عام آدمی جیے یا مرے کون پوچھتا ہے؟ زہریلا کیمیکل ہوتا ہے، اس کے اندر یہ تینوں گرے ہیں، پانچوں گرے ہیں یہ، تو اس میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ایک ریفر ہو گیا، 3 جو ہیں وہ ایڈمٹ ہیں ابھی بے ہوشی کی حالت میں کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر۔ ہم نے تو بنایا ہوا ہے، وہاں ڈسپینسری بنائی ہوئی ہے، وہاں ڈاکٹر رکھے ہوئے ہیں، 3-4 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے کہ یہاں مردار جانور آتے ہیں، ان کی چربی نکالی جاتی ہے، اور یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ گھی ملوں کو دیتے ہیں جسے لوگ کھا رہے ہیں اور بیمار ہو رہے ہیں۔ اصل بات اس کے لیے اس کا ہم نے تدارک کر لیا ہے کہ ہم نے یورپ سے ایک پلانٹ خریدا ہے، اس کو ہم خود جنریٹ کریں گے اور یہ جو چربی وغیرہ یہ صابن فیکٹریوں کو دیں گے۔ قصور کا مسئلہ صرف واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ یا لیدر فیکٹریز نہیں، یہاں کچھ ایسے کارخانے بھی ہیں جہاں مردہ جانوروں کو تیزابی کیمیکل سے نہلایا اور آگ میں پکایا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کراچی میں ہم نے ایک فیکٹری میں آپ کو دکھایا تھا۔ قصور میں اس کیمیائی عمل سے وہی 2 چیزیں کشید کی جا رہی ہیں، ایک چربی جسے گھی اور پکوان تیل بنانے والی فیکٹریز کو بیچ دیا جاتا ہے، اور دوسری پولٹری فیڈ، اور یہ کام اتنا بدبودار ہے کہ عام آدمی تو اس کی بو سے ہی مر سکتا ہے۔ اور جس علاقے میں یہ کارخانے موجود ہیں وہاں یہی سب ہو رہا ہے، اور متعلقہ آفیسر سے بات کرو تو وہ ہاں اور نہ کے درمیان جھولتے نظر آتے ہیں۔ لاہور سے 8,000 کتے مر گئے ہیں، وہ کتے لا کر یہاں پر پروسیس کیے جائیں گے۔ جو لوگ اس کی کھال اتار لیتے ہیں اور جو پورا جانور اس کو کڑھائی میں ڈالتے ہیں، اس میں سے یہاں سے وہ چربی نکالتے ہیں، چربی کو استعمال کرتے ہیں فور دا مینوفیکچرنگ آف دا صابن میں استعمال کرتے ہیں، ہڈیاں نکالتے ہیں، ہڈی یوز فار ایز اے یہ پی لائن چلی جاتی ہے پروسیس کے لیے، اور جو اس کی باقی چیز بچتی ہے جو گوشت ہے نا جو پک کے نا وہ پھولنی وہ استعمال کر ایز اے پولٹری فیڈ استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو وہ خرابیاں ہیں کہ جن کا ذمہ دار سرکاری اداروں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں صرف ادارے ہی نہیں لوگ بھی بڑے ظالم ہیں۔ یہ مناظر رحیم یار خان کے ہیں، جہاں کچھ عرصے پہلے دودھ کی قلت پیدا ہوئی تو فنکاروں نے وہی پرانا حربہ آزمایا، یعنی بالٹی تھوڑی دیر بھینس کے نیچے رکھی اور تھوڑی دیر نلکے کے نیچے، لیکن قلت پھر بھی دور نہ ہوئی، اور اسی دوران شہر میں جا بجا چلر یعنی دودھ ٹھنڈا رکھنے والی مشینیں نظر آنے لگی۔ چلرز متعارف ہوتے ہی رحیم یار خان میں دودھ کی قلت دور ہو گئی اور شہریوں کو 24 گھنٹے چارے، گوبر اور مکھیوں سے پاک صاف ستھرا دودھ ملنے لگا۔ ذائقہ عجیب اور قیمت 5 روپے فی کلو زیادہ ہونے کے باوجود شہری مطمئن تھے، لیکن جب اس دودھ سے بیماریاں پھیلنے لگیں تو تحقیقات کرائی گئیں، اور پھر یہ خوفناک الزام سامنے آیا کہ جعل سازوں نے دودھ کے معاملے میں گائیں اور بھینسوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، یعنی پانی میں کھاد، ملک پاؤڈر، ناقص کوکنگ آئل اور دیگر چیزیں ملائیں اور جتنا چاہا دودھ تیار کر لیا۔ نہ تو دودھ میں کوئی مزہ ہے، چائے کا ذائقہ خراب ہے، دودھ کا ذائقہ خراب ہے، دودھ ایسا ہے جیسے پانی ہے،
और स्मेल आती है उसके अंदर। तकरीबन ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਰੀਮ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, पेट ਦੀਆਂ गले ਦੀ खराबी हो रही है ना। खुद जो मार्केट में मिल रहा है वो इंतहाई नाक़िस और जाली है, क्योंकि जो जानवर दूध दे रहे हैं वो इस मिकदार में मतलब इतना नहीं होता कि वो शहर की मतलब इसकी ज़रूरियत पूरी कर सके। मार्केट में तो जो है पानी जैसे पी रहे हैं इसी तरह होता है। चिल्लर में तो दूध ठंडा करने के लिए डालते हैं ना इसमें के अंदर, जब इसकी ठंडक ख़त्म हो जाती है फिर ख़राब होने के चांस होते हैं। दूध बच्चों की बुनियादी और बड़ों की अमूमी ग़िज़ा है। इसमें पानी की मिलावट तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन खाद, कुकिंग ऑयल और सफ़ेद पाउडर मिलाकर जहरीला सयाल बनाना और उसे दूध के नाम पर इंसानों को पिलाना वो संगीन और जानलेवा जुर्म है कि जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन पुलिस, महकमा सेहत और महकमा खुराक समेत किसी को कोई परवाह नहीं है। ज़िला रहीम यार खान में अक्टूबर के महीने तक 917 फूड सैंपल्स लिए गए, जिनमें से 357 जो हैं वो अडल्ट्रेटेड यानी कि मिलावट शुदा थे, जिनमें से 163 के चालान मुख्तलिफ अदालतों में जमा करा दिए गए हैं। बाकी जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, उनको जो है ना तरतीब देने में कुछ है, क्योंकि रिजल्ट्स ज़रा थोड़ा सा 1-2 माह लेट मिलते हैं, इसलिए उनको ये तरतीब देकर अदालतों में जमा करवाने बाकी है। बहुत सारे केमिकल्स जैसे बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक है ना, मैग्नीशियम का कुछ कार्बोनेट्स हैं वो ऐड कर दिए, सैलिसिलिक एसिड है, बोरिक एसिड्स हैं, ये सारे एसिड्स ऐड कर दिए जाते हैं। अब देखें कि बच्चे को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। न्यू बॉर्न बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 1-2 साल के बच्चे, जिनकी टोटल ग़िज़ा ही दूध है, तो जब वो इस तरह की पीते हैं तो उनको, मैंने आपको पहले बताया कि डायरिया सबसे कॉमन है, जो सबसे पहले नंबर पे वही आता है कि बच्चा उसका सबसे पहला जो इफ़ेक्ट आता है, साइड इफ़ेक्ट, वो यही है कि वो डायरिया के साथ प्रेजेंट करता है, और दूसरे नंबर पे आहिस्ता आहिस्ता उसका वज़न कम होने लग पड़ता है। कुछ तो इनके नुकसानात ऐसे होते हैं जो 1 या 1.5 दिन के अंदर आपको वाज़ेह हो जाते हैं। जो मोस्ट कॉमन है वो ये है कि निज़ाम को ये ख़राब कर देता है, खुराक की नाली, मैदा, बड़ी आंत, छोटी आंत, इसकी सोजिश का आगाज़ कर देता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये सप्लाई आपको लंबे अरसे तक दूध ऐसा मिले और आप उसको क्रॉनिक यूज़ करते हैं, उसके बहुत मुज़र असरात हैं, जिनमें वाइटल आर्गन्स के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। लाइक ये कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर का आर्जा उसको हो सकता है, दिल के अमराज हो सकते हैं उसको, ख़ास तौर पे जिगर के ऊपर बहुत बुरे असरात हैं, सोजिश रहती है जिगर की, फेफड़ों का सरतान हो सकता है, गुर्दे फेल होने का बहुत ज़्यादा चांस है। एक किस्म की कह लें कि प्रोलॉन्ग यूज़ से ये स्लो पॉइजनिंग है, जो आहिस्ता आहिस्ता किसी भी इंसान को मौत की तरफ धकेल सकती है।